آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی ادائیگی کس طرح فرمائی؟ ضروری احکام اور سنتیں کیا ہیں؟ مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے روانگی سے لے کر مکمل تفصیل۔ واپس مدینہ طیبہ کی طرف سفر، منی میں قیام، عرفات میں وقوف، خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ منی۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے آپ کی روانگی۔ حضور خاتم المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ارادہ حج کا اعلان فرمایا تو لوگ اطلاع پا کر چاروں طرف سے بہت بڑی تعداد میں آ کر جمع ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پیروی کرے اور آپ کے نقش قدم پر چلے۔ 24 ذی القعدہ 10 ہجری کو جمعہ تھا۔ اس دن آپ نے خطبے میں حج اور سفر حج کے متعلق خصوصیت سے ہدایت دی اور اگلے دن 25 ذی القعدہ 10 ہجری بروز شنبہ بعد نماز ظہر مدینہ طیبہ سے ایک عظیم الشان قافلے کے ساتھ روانگی ہوئی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ جا کر پڑی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی منزل کرنا تھی اور یہیں سے احرام باندھنا تھا۔ رات بھی وہیں گزاری اور اگلے دن یعنی یکشنبہ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اور آپ کے صحابہ نے احرام باندھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، سر میں تیل ڈالا، لباس بدلا اور چادر اوڑھی۔ مسجد ذوالحلیفہ میں احرام کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے متصلاً پہلا تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ ناقے پر سوار ہوئے، اس وقت آپ نے پھر تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد جب آپ مقام بیدا پر پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 9ویں دن 4 ذی الحجہ کو آپ مکے میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد مختلف روایتوں میں 40,000 سے لے کر 1,30,000 تک بیان کی گئی ہے۔ بیت اللہ میں حاضری۔ طبرانی نے بیان کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کعبہ شریف پر پڑی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، اپنے اس گھر کی عزت و حرمت و عظمت اور بزرگی اور زیادہ بڑھا دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر کہتے تھے اور فرماتے تھے، اے اللہ، جو تیرے اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کی بھی بزرگی، عزت، بڑائی اور عظمت اور نیکوکاری میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تو کعبہ شریف کی طرف بڑھے، حجر اسود کی طرف کچھ رخ سا کیا، داہنی طرف سے طواف شروع کیا۔ کعبہ آپ کے بائیں جانب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طواف فرمانا۔ بیت اللہ پر پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر آپ نے طواف شروع کیا جس میں 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی وہ خاص چال چلے جس میں قوت و شجاعت کا اظہار ہوتا ہے، اور باقی 4 چکروں میں اپنی عادت کے مطابق چلے۔ طواف کرنے کی حالت میں آپ چادر یوں اوڑھے تھے کہ اس کا ایک سرا بغل کے نیچے سے نکال کر شانے پر ڈال لیا تھا۔ جب حجر اسود کے سامنے آتے تو اس کی طرف اشارہ فرماتے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے اس کو چھوتے، پھر لکڑی کو چوم کر آگے بڑھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکن یمانی کو چھوتے تھے تو فرماتے تھے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور جب حجر اسود کے پاس آتے تو فرماتے، اللہ اکبر۔ پھر طواف کے 7 چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ البقرہ، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو۔ پھر اس طرح کھڑے ہو کر کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا،
آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی قرأت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح۔ اس کے بعد آپ پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے اور پھر اس کا استعلام کیا۔ پھر ایک دروازے سے صحیح کے لیے صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سورۃ البقرہ 158۔ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کے درمیان سعی کا حکم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس صفا سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے کیا ہے۔ آپ پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس کی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ کی نظر کے سامنے آ گیا۔ اس وقت آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تمجید میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں، وہی تنہا معبود و مالک ہے، کوئی اس کا شریک ساجی نہیں، ساری کائنات پر اسی کی فرمانروائی ہے اور حمد و ستائش اسی کا حق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تنہا معبود و مالک ہے، اس نے مکہ پر اور سارے عرب پر اقتدار بخشنے اور اپنے دین کو سر بلند کرنے کا اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اپنے بندے کی اس نے بھرپور مدد فرمائی اور کفر و شرک کے لشکروں کو تنہا اسی نے شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کلمات فرمائے اور ان کے درمیان دعا کی۔ اس کے بعد آپ اتر کے مروہ کی جانب چلے، یہاں تک کہ آپ کے قدم وادی کے نشیب میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دوڑ کر چلے۔ پھر آپ جب نشیب سے اوپر آ گئے تو اپنی عام رفتار کے مطابق چلے، یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر آ گئے۔ یہاں آپ نے بالکل وہی کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 7واں پھیرا پورا کر کے مروہ پر پہنچے۔ منی میں قیام۔ پھر جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناقے پر سوار ہو کر منی کو چلے۔ پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مسجد خیف میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھی۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں اور ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ اور وقوف، خطبہ حجۃ الوداع۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث میں حجۃ الوداع کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس میں 9 ذی الحجہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقہ قصوہ پر کجاوا کسنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کا کجاوا کس دیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر وادی عرفہ کے درمیان آئے اور آپ نے اونٹنی کی پشت پر ہی سے لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگو، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج یوم عرفہ کے دن ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں خوب ذہن نشین کر لو، جاہلیت کی ساری چیزیں یہ سب میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن اور پامال ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے ایک خون ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون کے ختم اور معاف کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں، جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے، ان کو قبیلہ حذیل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات ختم اور سوخت ہیں، اور اس باب میں بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ان کے سارے سودی مطالبات آج سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اے لوگو،
عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے ان کے ساتھ تمتع تمہارے لیے حلال ہوا ہے، اور تمہارا خاص حق ان پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو، وہ اس کو اس کا موقع نہ دیں، لیکن اگر وہ یہ غلطی کرے تو تم ان کو کوئی خفیف سی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنے مقدور اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پہننے کا بندوبست کرو، اور میں تمہارے لیے وہ سامان ہدایت چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے کتاب اللہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچائے یا نہیں، تو بتاؤ وہاں تم کیا کہو گے اور کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیے، اور رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نصیحت اور خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقوف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو اپنی ناقے پر سوار ہو کر میدان عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر تشریف لائے، اور اپنی ناقہ قصوہ کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف کر دیا جدھر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور پیدل مجمع کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے کر لیا، اور آپ قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت آ گیا، اور آفتاب بالکل ڈوب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مزدلفہ میں قیام اور وقوف۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس آئے، اور یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور دعا اور اللہ کی تکبیر و تحلیل و توحید و تمجید میں مشغول رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس راستے میں آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے 7 عدد کنکریاں رمی جمار کے لیے چنیں۔ انہوں نے پتھر کے ڈھیر سے 7 کنکریاں چن لی، چنانچہ آپ انہیں اپنے ہاتھ میں اچھالنے لگے اور فرمانے لگے، اسی طرح رمی کرو اور دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جنہوں نے دین میں غلو کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمی فرمانا تو پھر طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ عقبہ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تھے، وادی کے نچلے جانب ٹھہرے، 7 سنگریزے اس پر پھینک کر مارے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے تھے۔ یہ سنگریزے قذف کے سنگریزوں کی طرح کے تھے۔ آپ نے یہ نشیبی جگہ سے پھینک کر مارے۔ خطبہ مینا۔
پھر رمی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس ہوئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں لوگوں کو قربانی کے دن کی حرمت و عظمت اور اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت سے آگاہ کیا اور تمام ممالک پر مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان فرمائی اور کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرنے والوں کی سمع و اطاعت کا حکم دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے مناسک حج سیکھ لیں اور ارشاد فرمایا کہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں اور لوگوں کو حکم دیا کہ آپ کے بعد مبتلا کفر نہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ ماریں۔ پھر اپنی طرف سے تبلیغ کا حکم دیا اور فرمایا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسئلہ پہنچایا جاتا ہے، وہ سننے والے سے زیادہ محفوظ فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ نے خطبے میں مزید فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی قوت سماعت کھول دی، یہاں تک کہ اہل منا نے اپنے اپنے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربانی فرمانا۔ پھر آپ قربانی کے لیے تشریف لے گئے۔ قربان گاہ میں آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، پھر جو باقی رہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرما دیے۔ ان سب کی قربانی انہوں نے کی اور آپ نے ان کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک پارچہ لیا جائے۔ یہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کر پکائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق کرانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا تشریف لائے تو پہلے جمرۃ العقبہ پہنچ کر اس کی رمی کی، پھر آپ اپنے خیمے پر تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو طلب فرمایا، وہ پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اس کے سامنے کی، اس نے اس جانب کے بال مونڈے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور وہ بال ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کی بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا کہ اب اس کو مونڈ دو۔ اس نے اس جانب کو بھی مونڈ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ کے حوالے فرما دیے اور ارشاد فرمایا ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ طواف زیارت و زمزم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناقے پر سوار ہو کر طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیے اور ظہر کی نماز آپ نے مکہ میں جا کر پڑھی۔ طواف سے فارغ ہو کر اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ غالب آ کر تم سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھر کے ایک ڈول زمزم کا دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ اور مدینے کو واپسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ منا میں نہر سے قبل فرمایا تھا، دوسرا خطبہ ایام تشریق کے وسط میں فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج ایام تشریق کا وسطی دن ہے اور یہ جگہ مشعر الحرام ہے۔ پھر فرمایا کہ شاید اب دوبارہ تم سے نہ مل سکوں، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر میں آج کے دن حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پرسش کرے گا۔ خبردار تمہارا قریب دور والے کو یہ بات پہنچا دے۔ خبردار کیا میں نے پہنچا دیا؟ طواف وداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ میں 2 دن واپسی میں جلدی نہیں فرمائی بلکہ تیسرے دن تک تاخیر فرمائی اور ایام تشریق کے 3 دن پورے کیے، یعنی
13 ذی الحج اور منگل کو ظہر کی نماز پڑھ کر آپ مقام محصب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک ریگستانی میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی اور کچھ دیر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور رات کو سحری کے وقت طواف وداع کیا۔ اس طواف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔